اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1968 کی 30 تاریخ ہے اور ہم اپنے قرآن کریم کے سلسلہ 9 کی ابتدائی آیات میں ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی 7ویں آیت زیر بحث آئے گی۔ سابقہ آیت میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ 2 آیتیں ہیں جن کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے صدیوں سے ہمارے ہاں بڑی الجھنیں سے پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور وہ یہ کہ کہا یہ گیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ عام ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے تو انہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے یا نہ کرے، وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں آپ دیکھیے، اس مفہوم کی روح سے پہلی دشواری تو یہی آتی ہے کہ اگر کافر ایمان ہی نہیں لائیں گے تو پھر یہ کافر ہے، وہ ایمان لائیں گے نہیں۔ تو بہرحال یہ مرحلہ ہم نے پچھلے درس میں طے کر لیا تھا کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان الذین کفروا جو ہے یہ کچھ کرنے کا کام ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اگلی الجھن اس سے پیدا ہوتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہریں کر دی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ الجھن در الجھن، کافر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ سارا ہی سلسلہ رشد و ہدایت معاذ اللہ بیکار۔ وہ ایمان لائیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ چلیے یوں ہی سمجھ لیا کہ بیکار ہوا یہ سارا کچھ، لیکن اگلی چیز یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے مہریں لگا دی، اس لیے وہ ایمان لائیں گے نہیں یا لا سکتے نہیں، عذاب انہیں دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی ساری دشواریاں لاحق ہوتی ہیں، اور انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ صدیوں پہلے کسی ایک شخص نے، بہرحال انسانی ذہن تو ہے، غلطی کر جاتا ہے، بات کو غلط سمجھا، اور اس کے بعد وہ بات آگے جو چلی ہے تو تقریباً چلتی آ رہی ہے۔ سند یہ ہے کہ اسلاف نے یہ کہہ دیا، پہلے تو وہ ایک ہی تھا سلف میں، اور وہ جو آگے جوں جوں زمانہ گزرتا چلا گیا وہ سلف اسلاف میں بدلتے چلے گئے، جمع ہوتے چلے گئے نا۔ اب وہ سنو بال کی طرح وہ ساری غلطی جو ہے، وہ اتنی سی غلطی اتنا بڑا زخیم تمہار بن کے آگے آ گئی، جوں جوں آگے بڑھی یہ سند اور محکم ہوتی گئی۔ پہلے کہا تھا سلف نے یہ کہا، اسلاف نے یہ کہا۔ قرآن کریم نے اس لیے ہر نسل اور ہر نسل کے ہر فرد کے لیے لازم قرار دیا تھا کہ وہ از خود قرآن پہ غور کرے۔ نہ کسی فرد کا سمجھا ہوا قرآن دوسرے کے لیے سند ہو سکتا ہے، نہ کسی ایک ایج یا دور کا سمجھا ہوا قرآن کسی آنے والے زمانے کے لیے سند اور حجت ہو سکتا ہے۔ سند اور حجت قرآن اور اس کے سمجھنے کے لیے انسانی علم اور بصیرت۔ بہرحال
پچھلی آیت تو صاحب کا درس میں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ یہ بات نہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے انہیں وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، ان کے لیے برابر ہے تو ڈرائے یا نہ بنائے. یہاں مسلم اور نان مسلم کا کوشچن نہیں تھا. اب اگلی بات آئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. بات ذرا سی ہے، سمجھا یوں گیا کہ وہ جو کافر ہوئے ہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہریں. اور بات یہ ہے، یوں ذرا سا الٹا دیجئے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہریں ہیں اس لیے برابر ہے ان کے لیے، چاہے تو سمجھائے یا نہ سمجھائے. یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی علت یہ ہے، یہ تو میں ابھی سمجھاؤں گا نا کہ اس کے کیا معنی، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیوں ہے. پھر سمجھ لیجئے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہریں کیوں لگی ہوئی ہیں. سمجھا ہم نے یہ کہ وہ کافر اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہریں اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں. یعنی کفر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک مثبت نظریہ ہے، ذہنیت ہے، عمل ہے، فیصلہ ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں. کفر کی وجہ سے دلوں کے اوپر مہریں لگتی ہیں. یہ نہیں کہ خدا نے مہریں پہلے لگا دی ہیں اس لیے وہ کفر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ علت اور معلول کاز اینڈ ایفیکٹ جو اس کے اندر ہے نا دو آیتوں میں، پھر سمجھ لیجیے کہ کفر اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں. مہریں اس لیے لگتی ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں. اور کفر کا میں نے پچھلی دفعہ سمجھا دیا تھا کہ نان مسلم اس کا ترجمہ نہیں ہے. ہر وہ فرد وہ جو کچھ کرے، جو کچھ میں نے بتایا تھا قرآن کی آیات سے، وہ اس وقت کفر کرتا ہے. اور پہلی چیز یہ تھی کہ وہ کہتا یہ ہے کہ میں سمجھنے سوچنے سے کام نہیں لوں گا، اسے کہا تھا یہ کفر کر رہا ہے. تو جو یہ کہتا ہو کہ میں سمجھنے سوچنے سے کام نہیں لینا چاہتا، اب اس کے لیے برابر ہے، خواہ ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، آگاہ کرے یا نہ کرے. اور یہی چیز ہے جس نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے کہ وہ سمجھ سوچنے کی صلاحیت ہی پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی، یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے طور پر میں اس منطقی نتیجے پہ پہنچا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور بار بار یہ عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مقام پہ جو بات آئی ہو اس کے لیے یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں اس کے لیے کیا آیا ہے. قرآن کا سمجھنے کا یا قرآن کا اپنے آپ کو سمجھانے کا طریقہ تصریف آیات ہے. اور تصریف آیات کے معنی ہوتا ہے بات کو پھیر پھیر کر، لوٹا لوٹا کر مختلف مقامات پر اس کے مختلف گوشوں کو سامنے لانا. یہ قرآن کا انداز ہے، سارے قرآن کا یہ انداز ہے. قرآن کی کسی بات کو کسی ایک مقام پہ نہ سمجھیے، یہ دیکھیے کہ اس کے متعلق باقی مقامات میں کیا کہا گیا ہے. اور یہ اس کا اعجاز ہے اس قرآن کا کہ اگر آپ کے سامنے یہ مقامات آ جائے تو پھر کوئی آیت ایسی نہیں رہتی کہ جو سمجھ میں نہ آئے اور اس کا ایک متعین پریسائز ڈیفینٹ مفہوم آپ کے سامنے نہ آ جائے. یہ جو اور باتوں کے علاوہ آج کل بھی عام طور پر چرچا کیا جاتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے قرآن کا متن تو متفق علیہ ہے، لیکن اس کی تعبیرات میں اتنا اختلاف ہے کہ پھر اس کا متن کا متفق علیہ ہونا کچھ معنی ہی نہیں دیتا، کہ بیکار ہو گیا تھا. وہ کہہ رہا ہے قرآن کی اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن اگر ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے. تو متن تو متفق علیہ ہے. اب اس متن سے اگر کیفیت اس متن کی یہ ہے کہ وہ ہر سمجھنے والے یا ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق معنی دیتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کتاب کا نقص ہے یہ معاذ اللہ،
تو اس کے متن کا متفق علیہ اور محفوظ رہنا فائدہ کیا دیتا ہے؟ کیا یہ الجھنیں ساری اس لیے ہیں کہ قرآن کے اوپر نگاہ نہیں ہے، ورنہ اگر قرآن نے جس انداز سے اپنے آپ کو سمجھایا ہے اگر اس انداز سے سمجھ لیا جائے یہ شکل پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اور عزیزان من، چھوٹا منہ اور بڑی بات، کیونکہ ایک عمر گزر گئی ہے اسی دشتی سیاحی میں، اس لیے یہ چیز تو اپنے تجربے کی بنا پہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جسے اس نے خود اس طرح سے نہ سمجھا دیا ہو کہ کبھی دو معنی اس کے ہو ہی نہیں سکتے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ ان دو آیتوں کے اندر ربط یوں ہے کہ یہ نہیں کہ چونکہ ان کے دلوں پہ پہلے سے مہر لگ گئی ہوئی ہے اس لیے وہ کفر کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کفر کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں۔ یوں کہیے کہ چونکہ وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم سمجھنا سوچنا چاہتے ہی نہیں ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے اس روش کا کہ آہستہ آہستہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں خود اس نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ سورہ النساء 4/155 اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے یہودیوں کا جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ گئی۔ تو دیکھا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، دل پہ مہریں لگنے کی وجہ سے کفر نہیں کیا، کفر کی وجہ سے دل پہ مہریں لگ گئیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ چیز کہ اس سب میں یہ کہا ہوا ہے اللہ نے مہریں لگا دی، یہ بات آگے چل کے ابھی میں واضح کروں گا۔ سر دست اتنا سا سمجھتے چلے جائیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کفر کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے، یہ نہیں تھا کہ مہریں پہلے لگی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کفر کیا، نہ مہریں توڑ سکتے ہیں نہ ایمان لا سکتے ہیں، یہ صورت نہیں ہے۔ کفر کی وجہ سے مہریں لگی، کفر کرنا چھوڑ دیں گے مہریں ٹوٹ جائیں گی۔ 4/155 جا کر میں نے ابھی عرض کیا، یہ آیت کیونکہ شروع میں ہی آئی ہے، اس سے بہت بڑا مسئلہ جو ہے صرف دین کا ہی نہیں بلکہ انسانی فکر کا، مذہب کی دنیا کا بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، اور وہ وہی ہے جسے مسئلہ تقدیر کہا کرتے ہیں ہمارے۔ ختم اللہ علی قلوبہم آپ نے کہا تو انسان مجبور محض ہو کے رہ گیا، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی، اور ان مہریں لگنے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا تو برابر ہے ان کے لیے، خواہ آگاہ کرے یا نہ کرے، وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈٹرمنزم کے اوپر آپ آ گئے، جبر پہ آ گئے، انسان صاحب اختیار رہا ہی نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس بات نے یہ سجیشن دی کہ نہیں جلدی سے یوں نہ سمجھ لو، بات کچھ گہرائی میں جانے کی ہے، سطحی بات نہیں ہے۔ کس چیز نے یہ سجیسٹ کیا، کس چیز نے آپ کے دل کے اندر یہ کھٹک پیدا کی؟ خود آپ کے دل کے اندر کی کسی چیز نے نہیں، قرآن ہے برادران عزیز، اس نے جو کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ہے وہ مقام جہاں ایک غور کرنے والا کھڑا ہو جائے گا کہ اگر مہریں اللہ نے لگائی ہیں، اگر انہوں نے کفر اس کی وجہ سے کیا ہے، تو یہ جو اگلی چیز وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپس میں میل نہیں کھاتی، ان میں ربط نہیں ہے، بڑی بے جوڑ سی چیز ہے، دھاندلی ہے یہ۔ قرآن پہ تدبر کا نتیجہ آپ نے دیکھا کیا ہو نکلا کہ ایسی چیز کہ یوں اگر گزر جاتا تو ذہن میں یہی ہوتا کہ ہاں صاحب مہریں خدا ہی لگاتا ہے، اس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے، تو بے سیدھی بات ہے کہ یہ تو پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں خدا کے ہاں سے، ہر شخص کے متعلق یہ ایمان لے آئے گا، یہ کفر کرے گا۔ اس لیے یہ باقی جو کچھ انسان کوششیں کرتا دھندا کرتا ہے یہ تو بے معنی چیز ہے،
یہ جو ہمارے ہاں کا عقیدہ چلا آ رہا ہے اور انتہائی بدقسمتی ہے اس قوم کی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی کامیاب سازش تھی جو اس کے خلاف کی گئی، کہ اس قوم کے اندر یہ عقیدہ دین کا جز بنا دیا گیا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ 5 اجزائے ایمان تو قرآن نے بیان کیے تھے، 5 ہی ہیں سارے قرآن میں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یہ چیز کہ انسان کو جبر کے عقیدے پہ لایا گیا، اتنی گہری اس کے لیے یہ سازش ہوئی کہ آپ کے اجزائے ایمان میں ایک کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب جو آپ کے ہاں اجزائے ایمان ہے وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ ہماری نئی جنریشن کو تو خیر پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ یہ پرانے جو تھے تقسیم سے پہلے کے جو نکاح پڑے ہوئے، اس میں نکاح کے وقت میں یہ پڑھایا کرتے تھے۔ بہرحال اس وقت بھی دلہا کو کیا پتا چلتا تھا کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں 5 اجزاء ایمان کے قرآن میں ہیں، سارے قرآن میں 5، انہی 5 پہ ایمان لانے سے مومن، ان سے انکار کرنے سے کافر۔ یہ چھٹا جز آپ کے ہاں ایمان کا بنا کے اس کے اندر داخل کر دیا ہوا۔ ڈٹرمنزم، فیٹلزم، انسان مجبور محض ہے، یہ سب چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے، پہلے سے مقدر ہے، لکھا ہوا قسمت کا جھولی میں پڑتا ہے۔ تو جب صورت یہی ہو کہ یہ سارا کچھ پہلے سے مقدر ہے، لکھا ہوا ہے، انسان میں کوئی اختیار و ارادہ نہیں، وہ اپنے کسی عمل کا ذمہ داری نہیں بنتا۔ اور یہی چیز تھی جس کی وجہ سے اس قوم کی یہ حالت ہو گئی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ یہ وجہ ہے کہ اس آیت پہ میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، اور سامنے یہ آیا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ عزیزان من، زندگی جو اولی جرثومے سے چلی ہے، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اور پیکر انسانی میں آئی ہے، تو یہاں پہنچنے کے بعد ایک ہی تبدیلی اس کے اندر ہوئی ہے، اور وہ ہے جو اسے روح خداوندی کا شمع ملا ہے۔ روح کے معنی سول نہیں ہے، اس کے معنی انرجی کے ہیں، توانائی کے ہیں، یاد رکھیے۔ روحیاتی توانائی، وہ توانائی وہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ول آف گاڈ، جسے کہتے ہیں، فریڈم جسے کہتے ہیں۔ اس سے پیشتر جہاں تک زندگی آئی ہے، کسی شے کو فریڈم آف ایکشن اینڈ فریڈم آف تھاٹ حاصل نہیں، تمام قانون کی زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بکری کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بکری ہوتا تھا، مرنے تک بکری رہتا تھا، اسے اپنی اس کیفیت میں تبدیلی پیدا کرنے کی قطعاً کوئی توانائی حاصل نہیں تھی، قوت، استعداد، صلاحیت حاصل نہیں تھی، کسی میں یہ حاصل نہیں ہے۔ گندم از گندم بروید، جاؤ سے جاؤ، یہ کیفیت تھی پیچھے۔ انسان کی پیکر میں آ کے زندگی میں ایک بڑی چیز وہ لی کہ جو اس سے پیشتر صرف خدا کو حاصل تھی۔ یہ معنی ہے نفس فیہ من روح ہے، کسی اور جاندار کے متعلق یہ نہیں کہا ہے۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ سمجھنے، سوچنے، فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو نظر آ گیا نا کہ یہ روح خداوندی نے کیا کیا ہے اس میں۔ اس کو سماعت، بصارت اور فؤاد دیا، ذرائع علم، اور اس کے بعد فیصلے کرنے کی قوت، مائنڈ۔ یہ ہے چیز جو انسان کو آ کے ملی۔ یہی تو ایک خصوصیت ہے کہ جو انسانی زندگی جب انسانی پیکر میں آئی ہے تو زندگی کو حاصل ہوئی ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ جس سے یہ اپنے تمام فیصلوں کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے۔
اس کا فیوچر لکھا ہوا پہلے سے نہیں ہے، یہ اپنا فیوچر آپ مرتب کرتا ہے۔ اس کی لوح جمی خالی سلیٹ ہوتی ہے جو آتی ہے پیچھے سے، یہ اس سلیٹ پہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھتا ہے۔ تقدیر کے عنوان کے اوپر تو میں کسی دوسرے وقت میں آؤں گا۔ میں اس وقت صرف ایک چیز قرآن کریم کی پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ارباب بصیرت، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ایک آیت سے یہ بات سمجھ لے گا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اسی کے اوپر ہمارے ہاں غور کر دیا جاتا، سارا مسئلہ جو تھا یہ حل ہو جاتا آپ کے ہاں کی تقدیر کا۔ سوال یہی ہے کہ میرا فیوچر جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے یا پہلے سے مرتب شدہ ہے، اور مرتب شدہ بھی ایسا کہ جس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر سن لیجئے کہ اپنا مستقبل میں اپنے ہاتھوں سے خود بناتا ہوں یا وہ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے اور میں اس میں چینج بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا ہے ایک آیت قرآن کریم کی اگر سامنے رکھ لی جاتی سارا مسئلہ یہ حل ہو جاتا، اور وہ آیت ہے سورہ حشر کی غالباً 18ویں آیت 59/18، بڑی اہم ہے۔ اس قسم کی آیات قرآن کریم میں اور بھی متعدد ہیں، میں عرض کروں گا۔ میں کسی دن یہی ایک لوں گا سوال اور اس میں یہ تمام آیات آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن میں ان میں سے صرف اس وقت ایک ہی آیت پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ انسان کا فیوچر، اس کا مستقبل، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مرتب تعمیر و تشکیل کرتا ہے یا پہلے سے مرتب شدہ ہوتا ہے جب وہ یہ آتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے، غور سے سنیے برادران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ارباب ایمان، قوانین خدابندی کی نگہداشت کرو۔ آگے ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اس بات کو سوچے کہ میں اپنے کل کے لیے آج کیا بھیج رہا ہوں۔ عزیزان من، بات صاف ہو گئی یا نہیں؟ ایک آیت کے اندر میں قدمت، یہ قرآن نے یہ جو لفظ ہے قدمت، یہ بڑی جگہ استعمال کی۔ اس کے معنی ہے پہلے سے کوئی چیز بھیج دینا اپنے لیے۔ انسان جو عمل آج کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے بعد جا کے مرتب ہوتا ہے۔ ہر نتیجے کا عمل پہلے کیا جاتا ہے، وہ نتیجہ گویا پہلے بھیجا جاتا ہے، اس وقت وہ سامنے آتا ہے جب وہ مہلت کے وقفے کے بعد محسوس شکل میں وہ مرتب ہو جاتا ہے، لیکن پہلے سے بھیجا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی یہ آیت، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے اس چیز کو کہ وہ اپنے کل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے آج کیا کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے عزیزان مان، اس کا کل تو اس سے مرتب ہوتا ہے جو کچھ یہ آج کرتا ہے۔ اگر وہ پہلے سے مرتب شدہ ہے، سوال ہی نہیں ہے کہ یہ آج کیا کرتا ہے۔ میں نے ان آیات میں سے یہ اس لیے چنا ہے کہ اس میں لغد خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے آنے والے کل کے لیے تو آج کیا کرتا ہے۔ اس بات کو ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اپنے آنے والے کل کے مرتب ترتیب کے لیے آج کیا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک آیت کی موجودگی میں بھی قرآن کا یہ مسئلہ جو تھا، یہ تقدیر کا جو مسئلہ تھا، یہ سارے کا سارا طے ہو جاتا ہے، خود انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ یا دوسری جگہ ہے سورہ النبا میں 30واں ہے 78/40، 30ویں پارے کے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے اس کے آج کے لیے کیا بھیجا تھا۔ قدمت یداہ، اور بات صاف ہو گئی، اس کے اپنے ہاتھوں نے اپنے فیوچر کو مرتب کرنے کے لیے کیا پہلے سے بھیجا تھا، وہ خود دیکھ لے گا آتا، وہ تو اس کی اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ بھیج رہا ہے۔
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس نے ان صداقتوں کو انکار کر کے غلط چیزیں اپنے فیوچر یہ بھیجی ہوں گی، وہ جب وہاں اپنا فیوچر مرتب شدہ دیکھے گا تو چیخ نکل جائے گی کہ ایک کاش میں صاحب اختیار و ارادہ انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو یہ کیفیت تو نہ ہوتی۔ یہ تراب میں اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ یوں تو انسان بھی پیکر آب و گل ہی ہے، مٹی کا ہی بنا ہوا جسے کہتے ہیں۔ یہ کیا کہا ہے اس کافر نے کہ میں مٹی ہوتا؟ فرق ہی یہ ہے کہ مٹی وہ صاحب اختیار نہیں ہے، اپنے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کی تقدیریں مقدر ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ انسان اپنا فیوچر آپ مرتب کرتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ خدا کو جہاں ان چیزوں کا فاعل قرار دیا ہوا ہے اس کے معنی کیا ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اگلی چیز ہے جو اس سے بھی گہری اور اہم، 61/5 آیت نکالی۔ قوم بنی اسرائیل کی داستان چلی آ رہی ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا تو یہ ہوا، یہ کیا تو یہ ہوا، چلا آ رہا۔ اور اس میں ایک جامع حیثیت سے ایک فکرہ آیا ہے کہ جو ایک کلیہ یا ایک اصول کے طور پر بیان ہوا، اور وہ یہ ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود غلط راستے کی طرف پلٹ گئے تو خدا کے قانون نے ان کے دلوں کو اسی طرح سے الٹا دی۔ فلما زاغوا، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں انیشیٹو جو ہے یہ ان کی طرف ہے، انہوں نے یہ پہل کی ہے۔ اس میں جب انہوں نے اپنی یہ ذہنیت اختیار کر لی تو اس کے بعد جو ان کا قلب تھا جس نے ان کو فیصلے دینے تھے وہ قلب ہی الٹ گیا اور وہ خود ہی دوسرے پٹڑی پر پڑ گیا۔ فلما زاغوا، جب وہ غلط راستے کی طرف مڑ گئے، پھر سوچ لیجئے کہ جب یہاں اللہ آتا ہے تو میں عرض کروں گا کیوں لاتا ہے قرآن یہ۔ جب وہ خود مڑ گئے غلط راستے کی طرف تو ان کے اندر جو فیصلے کرنے کی قوت تھی، سمجھنے سوچنے کی قوت تھی کہ جسے قلب کہا جاتا ہے، وہ قلم اسی طرح سے الٹ گیا۔ قرآن کے اور مقامات میں بھی یہ ہے، یہ تو 61/5 میں نے عرض کیا ہے، 9/127 آیت میں کہا، وہاں بھی یہ ہے، الفاظ دوسرے آئے ہیں، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، جب وہ پلٹ گئے تو پھر خدا کے قانون نے ان کو دلوں کو اسی طرح سے پلٹا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، نتیجہ یوں نہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ انہوں نے غور و فکر اور تفکر اور تدبر چھوڑ دیا تھا۔ اس سے ہوا یہ، اس چھوڑ دینے سے ہوا یہ کہ غلط راہوں کی طرف وہ پلٹ گئے، اور جب انہوں نے اپنے لیے یہ روش اختیار کر لی تو اس کے بعد ان کی جو اندر کی ذہنیت تھی، ان کی قوت فیصلہ، یہ چیزیں جو صلاحیتیں اندر ہیں جن کو قرآن قلب یا فؤاد سے تعبیر کرتا ہے، جسے آپ مائنڈ کہتے ہیں انسان کا، وہ چیز جو اس کا ایٹیٹیوڈ بناتی ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر وہ بھی اس کے مطابق ہو گیا۔ بات کیا ہوئی؟ جس قسم کا انسان آپ ہو گیا اسی قسم سے اندر سے اس کے فیصلہ کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اسی انداز میں انہی پیکروں کے اندر مولڈ ہو گئیں۔ جو کچھ اس نے اپنے لیے روش اختیار کی اسی کے مطابق یہ چیزیں اندر جو اس کو صلاحیتیں دی تھی انہوں نے ویسا ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے انسان کے اندر خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو نیکی کے اوپر لے آئے یا بدی کے اوپر لے آئے، حتیٰ کہ نیکی اور بدی کی، خیر اور شر کی تو تمیز بھی اس کے اندر نہیں رکھی ہوئی۔ انسان کے اندر صرف کچھ قوتیں، صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز یہ دی ہوئی ہیں۔ سوال اگلا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی ان استعدادات کو، پوٹینشیلٹیز کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ وہ جس طرح سے ان کو استعمال کرتا ہے اس کے متعلق نتائج باہر نکلتے ہیں اور اس کے مطابق خود اندر ذہنیت اس کی بنتی چلی جاتی ہے۔ پہلے دن جب یہ خیال کرتا ہے کہ کچھ فریب دہی سے حاصل ہو جانا چاہیے تو اسی دن اندر اس کے وہ قلب کی تبدیلی نہیں ہو جاتی،
جب یہ روش اختیار کر لیتا ہے، روز اسی لائن پہ تھنک کرنا شروع کرتا ہے، اسی سوچتا چلا جاتا ہے اسی طریق کے اوپر، تو آہستہ آہستہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ضمیر مر جاتا ہے انسان کا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اندر خود اس کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں یا فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں اسی پٹڑی پہ اس کو لے جاتی ہیں۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں میں فریب دوں، اور اندر کی جو قوت تھی اس کی سوچنے سمجھنے کی، وہ طریقے سجھاتی ہے اس کو کہ فریب کیسے دیا جائے، فریب دینے کے بعد پھر جسٹیفیکیٹلی ریزن کیا تلاش کیے جائے، پھر اگر کہیں گرفت ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا شکلیں اختیار کی جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے فلما ذابو، جب اس نے اپنے لیے یہ روش اختیار کی تو اس کے بعد اندر جو اس کی صلاحیتیں تھی وہ خود اسی روش کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے قرآن کریم نے افراد کی بجائے اقوام کے سلسلے میں بھی یہ کہا، 13/11 سورہ رات 11، کہا کہ یاد رکھو اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، اور بڑا بنیادی اصول ہے عزیزان من، یہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا اس کے لیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یاد رکھیے خدا کسی قوم کی حالت میں کوئی تغیر نہیں کرتا تا وقت کہ وہ خود اپنی داخلی دنیا کے اندر ایک تغیر نہیں کر دیتی۔ قوم کی حالت بگڑتی یا سنورتی ہے اس سے کہ وہ اپنے اندر کس قسم کی تبدیلی کرتی ہے وہ قوم۔ یہ خارج کے اندر کے کاموں کے اندر یہ کچھ ہم کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اسباب و ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں یہ مادی، لیکن اس کا نام قوم کی حالت میں تغیر نہیں ہے برادران عزیز۔ قوم کی حالت میں تغیر اس وقت آئے گا جب وہ جس قسم کے وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گی، اس قسم کا باہر کی دنیا کے اندر اس قوم کی کیفیت ہو جائے گی۔ جس قسم کی نفسیاتی تبدیلی اس کے اندر آئے گی، ذہنیت جس قسم کی ان کے اندر آئے گی، سیرت و کردار جس قسم کا اس قوم کے افراد کا بنے گا، اس کے مطابق اس قوم کی خارجی دنیا مرتب اور متشکل ہوگی۔ یہی چیز افراد کے اوپر ہے، جس قسم کی وہ خود ذہنیت اپنے اندر مرتب کرتا ہے اسی اندازے کے مطابق اس کے اعمال نتیجہ مرتب کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے اس کے مطابق خدا کا قانون اس کے پیچھے چلتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، انسان آگ میں انگلی ڈالتا ہے تو خدا کا یہ قانون اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے۔ اگر یہ انگلی نہیں ڈالتا، قانون تو خدا کا اپنے مقام پہ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ بات ذرا گہرائی میں سمجھنے کیا، میں بھی کوشش کروں گا کہ دوہرا کے سمجھاؤں۔ قانون تو خدا کے جاری و ساری ہیں کائنات میں، سوال یہ ہے کہ کسی پرٹیکولر انڈیویجول پہ، ایک فرد کے اوپر خدا کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے۔ سیر کرنے والا انسان جو ہے اپنی عادات میں ریگولر جو ہے احتیاط برتتا ہے صحت کے قوانین کی، اس کے اوپر خدا کا قانون یہ لاگو ہوتا ہے کہ اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ زہر کھا لینے والے کے اوپر خدا کا قانون یہ لاگو ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جس قسم کا انسان خود اپنے آپ کو بناتا ہے اس قسم کا قانون اس کے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قوانین خداوندی ہیں، کسی فرد یا قوم پہ اس کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے اس کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ فرد یا قانون وہ فرد یا قوم خود کس قسم کی بن جاتی ہے۔ اقبال نے اس چیز کو اپنے خاص انداز میں یہ کہا ہے، لیکن وہی جو میں دشواری کہا کرتا ہوں، عربی کی آیات ہیں ان کا تو ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اس کے اشعار یہ جو ہے وہ فارسی میں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سمجھاؤں۔ کہتا ہے رمز باریکش بحرف مضمرت، تقدیر کا رمز تو بڑی باریک سی ہے لیکن وہ ایک لفظ کے اندر بات آ جاتی ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ تو اگر دیگر شوی او دیگر اس کو بھی سمجھانے کا وہ طریقہ فطرت نے دیا تھا۔ بحرف مضمرت کتنی بڑی چیز عزیزان من، اگر آپ کو معلوم ہو اسلام میں نہیں
فکر کی دنیا کے اندر بھی یہ جبر و قدر کے مسئلہ کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا ہے بیٹوں کے زمانے سے آج تک، اور اس کے بعد یہ کہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، پہنچ ہی نہیں پاتے کسی مسئلے پہ۔ وہ کہتا ہے بحرف مضمرس، وہ تو ایک لفظ کے اندر بات ساری کہتا طے ہو جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تو اگر دیگر شوی تو دیگر است۔ کہاں سے لیا اقبال نے اس چیز؟ یہ ایک لفظ میں جو کیا گیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی لیے تو اس نے پہلی مسلمی میں یہ کہا تھا کہ میں نے جو کہا ہے وہ تو قرآن سے کہا ہے، قرآن نے ایک لفظ میں یہ بات سمجھائی تھی، لما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ دیکھا جیسے تم ہو اس کے مطابق تقدیر کے معنی ہے خدا کا قانون، جس قسم کے تم بن جاتے ہو اسی قسم کا خدا کا قانون تمہارے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیگر شوی او دیگر است، اب سمجھاتا ہے خاک شو نظر ہوا سازت پورا، گرد و غبار بن جا، کوئی ہوا کا جھونکا جو آئے گا اپنے ساتھ تجھے اڑا کے لے جائے گا۔ سنگ شو بر شیشہ اندازت ترا، پتھر جیسی سختی پیدا کر لے، ہر زجاج کو ہر شیشے کو چکنا چور تو کر کے رکھ دے گا۔ کیا ہوا؟ تو اگر دیگر شوی تو دیگر است۔ دیکھتے ہیں تیرے اپنے بدلنے سے تقدیر کیسے بدلتی چلتی ہے۔ شبنمی افتندگی تقدیر تو شبنم ہے تو گرنا اور زمین پہ بستیوں کی طرف آنا یہی تیری تقدیر ہے۔ کل زمین پائندگی تقدیر تو سمندر ہے، ہمیشہ رہنا تیری تقدیر ہے۔ اور اسی لیے آگے چل کے وہ یہ کہتا ہے کہ رونا پیٹنا کاہے کے لیے، گرد یک تقدیر خون گردد جگر۔ کسی ایک تقدیر سے اگر تیرا دل خون ہو رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے رونا شار دے کہ صاحب یہ تو تقدیر اٹل ہے۔ خواہ اب حق حکم تقدیر دیگر، وہ ایک دوسری تقدیر مانگ لے اس سے۔ تو اگر تقدیر ناؤ خواہی رواس، یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ جو تو کچھ کرے گا کہ صاحب یہ نہیں مجھے کوئی دوسری دیجیے۔ اس دا کے تقدیرات حق لا انتہا، خدا کے قوانین لا انتہا پڑے ہوئے ہیں۔ ایک قانون جو تجھ پہ اپلائی ہو رہا ہے اس سے اگر تو دیکھتا ہے دل گرفتگی ہو رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ اسی طرح سے اپنے آپ کو رکھے اور اس کو لاگو ہونے چلا دینا چاہیے اور وہ تمہارے اوپر لپٹا چلا جائے، وہ خود تو پیچھا چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ تو جیسا ہے اس نے ویسا ہو، اس نے اسی طرح سے تیرا پیچھا کرتے چلے جانا۔ اسی لیے تو اس کو عقوبت کہتے ہیں، عقاب کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتا ہے کسی کو پیچھا کرنا، کسی کا یہ کھوجی جو کچھ کر دیں، یہ ہوتا ہے عقبہ، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ خدا کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہے کہ تکلیف دینے والی چیز ہے تو رخ دوسری طرف موڑ لے، اس طرف جو اس کا قانون ہے، پھر وہ تیرے پیچھے چلے گا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ دوسری تقدیر چاہتا ہے، اس کے ہاں تو لا انتہا تقدیرات ہیں۔ تو ہی ایک تقدیر کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اور پھر رونا شروع کر دیا۔ روتا رہو، غلط راستے کے اوپر عزیزان من چلتے جائیے، اور اس کے بعد یہ روتے جائیے کہ اینا پینڈا کر لیا ہے، پیراں چھالے ہی پہ گئے، پنڈ آیا ہی نہیں ہے گا۔ روندے جاؤ تو ٹرے جاؤ اسے رستے اوپر، تو پھر روندے جاؤ۔ کہاں کیوں نہیں بدلتا کہ جی اللہ نے لکھیا ہے یہ ہے گا ایسے رستے چلنا، تو پھر رونا کیوں ہے؟ اور یہ الجھاؤ میں نے کہا بیچارے عوام کے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صاحب بیماری آتی ہے خدا کے حکم سے آتی ہے، اور جب اس نے لکھا آئے گی، جب اس نے لکھا اس دن جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی پھر جب یہ علاج کیوں کراتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ فریضہ ہے، فریضہ ہے، کیوں نہیں کہنا لڑائی ہے خدا نہ، یعنی اس نے کہا ہے 3 دن کے بعد بخار آئے گا، تم ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب ایسا انجیکشن دیجئے کہ شام تک کسی طرح سے اتر جائے۔ یہ تو جنگ ہو رہی ہے۔ دیکھا آپ نے ایک غلط قدم اٹھا ہوا کہاں کہاں لے جا رہا ہے۔ بات ساری تھی جو قرآن میں یہ کہا، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اپنے اندر تبدیلی کرو، باہر سے میرا قانون بدل جائے گا، دوسرا قانون آ کے لاگو ہو جائے گا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو پھر ہمارا وہ قانون ان کے پیچھے لگ گیا جو بدلنے والا ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے تقدیرات حق، آپ کے ہر فیض، ہر کیفیت، ہر فیصلے، ہر ذہنیت کے مطابق ایک قانون۔
ہر سانس میں بدلتا چلا جا، ہر سانس میں دوسرا قانون اس کا آتا چلا جائے گا. جہاں کے تقدیرات حق لا انتہا، یہ انیشیٹر تمہارے ہاتھ میں ہے، یاد رکھو. ابھی میں آگے چل کے آتا ہوں یہ قوانین کیا ہیں اور اس میں اللہ کا کیوں نام آیا ہوا ہے. بات چلی آئی کہ ختم اللہ علی قلوب، دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں. پہلی چیز اس کے لیے میں نے کہا کہ کفر کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگ گئی. پہلی بات آ گئی نا، وہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کا رب سمجھ میں آ گیا. کفر کی وجہ سے دلوں پہ مہریں لگی. یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے دلوں پہ مہریں لگا دی تھی اس لیے یہ کافر ہی پیدا ہوئے، کافر ہی مر گئے. پہلی بات صاف ہو گئی. اب دیکھیے 2-4 آیتیں مہریں کیسے لگتی. 45/23، 45/23 عظیم آیات. 22 سے ہی میں پڑھتا ہوں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ نو آسمان بگردش جس کو کہتے ہیں، وما درمیانین. ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا نا کہ گردش افلاک جو ہے پیس رہی ہے، اس میں پیس رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ہم نے جو پیدا کیا تو بالحق پیدا کیا. یہ بالحق والی بات تو کبھی پھر بتاؤں گا یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن اس میں. پیدا کس لیے یہ کیا کائنات کا سلسلہ. روز پوچھتے ہیں کہ صاحب پرپز کیا ہے بالآخر اس یونیورس کی کریشن کا. لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا صحیح بدلہ مل جائے اور کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ ہو. یہ سارا سلسلہ کائنات اس لیے چکر میں ہے، پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر فرد کو اس کے عمل کا صحیح بدلہ مل جائے. تو اب دیکھتے ہیں برادران، ان آیات کی موجودگی میں یہ چیز کہنا کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے تیار ہیں اور طے ہیں اور انسان پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. آگے چلیے مہریں کیسے لگتی ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات نفسی کو اپنا خدا بنا لیا، محکوم ہو گیا، مغلوب ہو گیا اپنے ہی جذبات سے، جو یہ کہے کرتا چلا جائے. نہ قاعدہ قانون، نہ کوئی مستقل اقدار، نہ عقل و فکر، ہوا ہو. اور ہوا کی کیفیت یہ عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کا بلندیوں سے پستیوں کی طرف چلے آنا. پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو چھوڑیے، اگر لوٹا دیجیے وہاں سے، تو وہ یوں آگے بڑھتا تب نیچے آتا چلا جاتا ہے اپنے مومنٹم سے. اس کے اندر ایک اس کی رفتار جاتی ہے. اس کیفیت سے جو گرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوا. اور یہ چیز ہے جو اس زبان والوں نے، ان عربوں نے اپنے ہاں جذبات کے لیے یہ لفظ تجویز کیا تھا. کیا بات ہے اس قوم کی. ذرا سے آپ اس کے پیچھے لگیے، پہلے دن تو اس کی رفتار بڑی خفیف سی ہوتی ہے، جو آگے بڑھتے چلے جائیے یہ اپنے مومنٹم سے تیزی اختیار کرتا چلا جاتا ہے. اتنی تیزی کہ راستے میں پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتا تو نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا کہ جس نے اپنے اس قسم کے سخت جذبات ہی کو اپنا معبود بنا لیا. وعد اللہ علی علم، ہوا اس کا نتیجہ یہ کہ علم بصیرت رکھنے کے باوجود غلط راستوں کی اوپر چلتا ہے. جذبات کو خدا بنا والے خاص طور پہ آپ دیکھیے گا، علم و بصیرت والے ہمارے ہاں کے طبقہ یا ساری دنیا کا طبقہ یا ویسٹ کو لے لیجیے، قوم کے اعتبار سے تو وہ سب سے بڑی انٹلیکچوئل کی قوم اور انٹیلیجنسیا کی قوم نظر آتی ہے. ہم میں بھی جو لوگ انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنسیا والے بتاتے ہیں، دیکھیے ان کو جذبات کے اوپر جب چلتے ہیں اسی چیز کے خلاف پلیٹ فارم پہ یا درسگاہ میں ان کے ہاں سے دلائل سنیے تو اتنے منطقی دلائل لائیں گے صاحب کہ نظر آ جائے گا کہ کنونسنگ محکم دلائل. زندگی دیکھیے تو انہی مفاد کے پیچھے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں. قرآن کہتا ہے کہ علم و بصیرت کے باوجود پھر یہ اندھے ہو جانے والے. اور آگے ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور یوں ان کے کانوں پر اور مہریں لگ جاتی ہیں
ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، ان کے آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. ہمیں یہدیہ من بعد، آپ کہیے کہ اس قانون خداوندی کے بعد اب ان کو صحیح راستے کے اوپر کون لے آئے گا؟ آپ نے دیکھا کہ مہریں کیسے لگتی ہیں. اپنے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لینا، اس کے بعد سمجھنے سوچنے کی صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ہی مفقود ہو جاتی ہے. یہ ہے جسے کہا کہ مہریں لگ جاتی. ایک اور آئے 47/6 کہتا کیفیت ان لوگوں کی یہ ہے، ایک خاص گروپ کا ذکر کیا اس زمانے کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. کہتا کیفیت ان کی یہ ہے، تمہاری مجلسوں میں آ کے دیکھتے ہیں، قرآن پیش کیا جاتا ہے، تو ان کو سمجھاتا ہے، نظر آتا ہے کہ بڑے اٹینٹیولی سن رہے ہیں، غور و فکر سے. کیفیت یہ ہے کہ تمہاری محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اپنوں میں سے دوسروں سے کہ اس نے کیا کہا تھا. غور کیا آپ نے؟ ایسے سننے والے جو ہیں فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر مہریں لگتی ہیں. یہ کیا ہوا؟ محفل میں بیٹھا بھی تھا، آوازیں آ رہی تھیں. آپ نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، بیٹھے ہوئے اور آپ نے خیالات آپ نے کہیں اور لے جائیے. سوچئے کچھ اور بیٹھیے محفل میں، ایک لفظ بھی آپ کے جو کان میں پڑتا ہے آپ کو سنائی دیتا ہے. آپ کی سماعت کی قوت تو اس وقت برقرار ہوتی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. یہ کیا ہوا ہے کہ کانوں میں ڈانٹ لگ گئے جسے کہتے ہیں. بیٹھے یہاں ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہیں، اور یہی وہ بات کہہ دی کہ یہ کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس لیے کہ ہر وقت یہ اپنے مفاد کے پیچھے لگنے کی سوچتے رہتے ہیں. اس لیے بظاہر فزیکلی جو چیز ان کے کان میں جا کے پڑتی ہے وہ بھی ان کو سماعت کا کام نہیں دیتی. ایسے یوں کہیے اس کو کہنے کے لیے کہ کانوں میں آواز جاتی ہے، آگے ایک ڈانٹ لگا ہوا ہے، وہ اس کو اندر نہیں جانے دیتا. یہ ڈانٹ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی ہی مفاد پرستیوں کی سوچتے رہتے. اور ایک آیت نے تو معاملہ بالکل صاف کر دیا. 83/14 83/14 کہتے یہ پوچھتے یہ ہیں کہ یہ قلوب کے اوپر جو کہتے ہو موریں لگتی ہیں، یہ زنگ لگتے ہیں، یہ کیسے لگتے ہیں؟ کہا کہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. بڑی عجیب بات ہے. قرآن کا یہ انداز بھی خوب ہوتا ہے، جہاں وہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے باقی چیزوں کو کہ کچھ ایسا کہے گا کہ کلا نہیں، بالکل یوں بات نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں وہی زنگ بن کر ان کے دلوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد تو عزیزان ایمان میں سمجھتا ہوں کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ جو جبر کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کی مشیت سے یہ کچھ ہوتا ہے، انسان تو مجبور محض ہے، اس میں یہ تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں جو اسلام کے بعد مسلمانوں ہی کے ہاں پیدا ہوا ہو، پرانا چلا آ رہا تھا. اس میں اسکیپزم کے لیے، فرار کے لیے گنجائش نہیں نکلتی. ذمہ داریوں سے بچ جانا، ہزار آپ کے خلاف الزامات عائد کیے جائیں، ایک ہی اس کا جواب، یہ خدا کی مرضی یہ ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے بعد. زیادہ سے زیادہ اتنی بات کہ گناہ گر کے نہ شد از کے معاشے تو حافظ تو در طریق ادب کوش و گو گناہ منا. یہ گناہ جو ہے اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوتا ہے، حافظ تیری وجہ سے نہیں ہوتا تو خدا کی وجہ سے ہے. اب یہی ہے کہ کیونکہ وہ بڑا واقعہ ہوا ہے اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تو کہہ دیا کر کے ہاں صاحب میں نہیں کیا،
لیول آپ دیکھ رہے ہیں احترام خداوندی یا احترام جسے احترام اصل میں کہا ہے وہ یہ احترام ہے جس طرح نہ لو تھانے میں اقبال جرم کر لینا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے کیسے چلی آ رہی، یہ چیز چلی آ رہی اور میں نے گزارش کیا ہے کہ اس کے فرار اس میں کیونکہ ہوتی ہے اسکیپزم ہوتا ہے، اس لیے یہ عقیدہ جو ہے چسپاں رہتا ہے۔ قرآن کے زمانے میں بھی یہ اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، ان سے کہا جاتا ہے کہ نظام ایسا قائم کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے، جو کچھ خدا نے زندگی کے جیت کے لیے سامان رزق دیا ہے اسے یوں کھلا رکھو کہ ہر ایک کو ملتا جائے اور کوئی بھوکا نہ رہے۔ کتنی معقول بات ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، عزیزان من کیا بات قرآن کی، کفر اور ایمان کا دیکھیے آپ امتیازی نشان، ذہنیت حد فاصل امتیازی کی کفر اور ایمان کی، تو کافر ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں اَنُطِعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ارے کیا تم نے کہہ دیا جن کو خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے اس کی مشیت میں یہ ہے کہ یہ بھوکے رہیں، تو کیا ہم ان کو کھلائیں؟ ارے خدا کے خلاف جنگ کریں ہم۔ کہا ہے کہ کافر مومن سے یہ کہتا ہے، اور جب یہ اسلام دوسری پٹری پہ پڑی اس کی گاڑی تو مومن یہی کچھ کہنے لگ گئے برادران کہ یہ سب اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ان انتم فی ضلال مبین، ان سے کہو کہ گمراہی اور ایسی کھلی ہوئی گمراہی، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ضلال اور ضلال مبین۔ اور آپ کے یہاں یہ عین اسلام بن گیا ہے، جزو ایمان بن گیا ہوا ہے۔ ایک اور 45/20 ان سے کہا جاتا ہے کہ وہی یہ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، یہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، انسانوں کو کیوں خدا بنا رہے ہو، یہ غیر خدا کی عبودیت کیوں اختیار کیے ہوئے ہو۔ غلط راستے کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، کہ اگر خدا کی مشیت میں یہ ہوتا وہ چاہتا تو ہم کیسے ان غلط چیزوں کی پرستش کرتے تھے؟ یہ تو مشیت ایک دی، یہ تو اس نے ہی یہ چاہا ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ وہی الفاظ جو ہم صبح سے شام تک دہراتے چلے جاتے ہیں، اور دہراتے ہی نہیں، جو زیادہ دہراتا ہے اس کو زیادہ ہم خدا پرست اور مکرم سمجھتے ہیں۔ راضی برضا ہو جانا، ما لہم بذالک من علم، کیا بات ہے قرآن کی۔ محض عقیدے کے زور پہ یہ بات نہیں منواتا کہ نہیں یہ عقیدہ رکھو، کہا ہے کہ ان سے کہو علم کی بارگاہ سے پوچھیں، ان کو تو وہاں سے بھی اس کی سند نہیں ملے گی۔ انہم الا یخرصون، خیاس آرائیاں ہیں اسکیپزم کی، جسٹیفیکیٹری ریزن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے اس کا تفصیل۔ تو یہ ہے کہ بات کچھ اندر سے اور ہے، اس کے لیے یہ منطقی دلائل تراشتے چلے جاتے ہیں، ورنہ خود ان سے کہو کہ یہاں تو یہ کہتے ہو زندگی کے جب عملی میدان میں تم صبح سے شام تک جاتے ہو تو وہاں کہیں بھی یہ بات نہیں کہتے ہو۔ جو شخص تم سے کچھ چھیننا چاہتا ہے یا چھین کے لے جاتا ہے، کبھی نہیں یہ کہتے کہ صاحب خدا نے اس کے لیے یہی لکھا ہوا تھا اس لیے وہ لے گیا ہے۔ اگر وہ سامنے ہے ہاتھ پکڑتے ہو کھانے لے جاتے ہو، اس کو بیمار ہوتے ہو علاج کی طرف جاتے ہو، کوئی شخص دھاندلی کرتا ہے قانون کی طرف جاتے ہو۔ دیکھا علم کی بارگاہ یہ کچھ کیسی چلی جا رہی ہے، کہتا یہاں یہ کچھ یہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، یہ دیکھو کیسا بات ساری یہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ سیدھی سی بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہہ دی، یہ تقدیر کی بات کہہ دی، اگلی تقلید کی بات کہہ دی۔ آباء و اجداد یہ کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور وہ تو بھائی بہرحال ہم سے تو زیادہ قرآن سمجھتے تھے نا، اس کا ختم کیا ہے۔ جی ہاں،
ایک اور آیت سورہ انعام 6/149 سے بتا 149 اور پھر میں یہی ہے. وہاں کہا تھا کہ کافر یہ کہتے ہیں، یہاں کہا ہے کہ مشرک یہ کہتے ہیں فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. آگے ان سے جب پوچھو کہ کیوں شرک کی کیفیت میں اختیار کی ہو تو کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا اس کی مرضی ہوتی تو ہم یہ کرتے ہی نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح سے کرتے. قرآن کا انداز ذرا کیا حسین انداز ہوتا ہے. کذالک کذب الذین من قبل، کہتا نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی یہ قومیں آئی کذب، وہ حقیقت کو اسی طرح سے جھٹلائے چلے آتی. انہوں نے بھی یوں جھٹلایا تھا حقیقت کو، کویا یہ تکذیب حقیقت ہے یہ کہنا کہ خدا نے ہی ایسا چاہا اس لیے ہم کرتے ہیں. وہ بھی ایسا کرتے چلی آئی تھی، پھر کرتی چلی آئی تھی تو پھر کیا ہوا؟ یہ سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر خدا کی مرضی سے ہی یہ چیزیں غلط ہوتی تو پھر تو اس کا نتیجہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھگتنا پڑتا. کیا انداز کہا، وہ کہتے چلے گئے حتیٰ ذاقوا بأسنا، اور ان کے اعمال کی تباہیوں کے نتائج جو تھے انہوں نے آن کے پکڑ لیا تھا. کہتے رہو تم، ہمارا قانون یہ کہنے سے چل جائے گا کہ تم کہتے ہو کیونکہ خدائی کی مرضی ایسی ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی کہے کہ ہاں صاحب ان سے کچھ نہ کہو. وہ کہتے گئے تاکہ ہماری گرفت اور ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا. پھر پوچھا کہ اگر خدا کی مشیت سے تم یہ کرتے تو تم ذمہ دار نہیں تھے تو پھر تمہیں یہ عذاب کیسے آ گیا اس کی طرف؟ یعنی کیسی عمدہ دلیل، کارڈ کس قسم کی ہے. کہا کہ یہ دلیل کہ تمہیں تمہارے کیے کے بدلے میں جزا و سزا ملتی ہے، یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ مشیت مجبور نہیں تمہیں کر رہی ایسا کرنے کے لیے. کیا بات ہے. قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہو کہ یہ بات کے اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے، سوال نہیں. علم کی روح سے کوئی تم دلیل لا سکتے اس کے حق میں؟ اگر لا سکتے ہو تو لاؤ. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. یہ سب ظن کی کارروائی ہے. علم کبھی اس کی تائید نہیں کرے گا. ایمان تو عزیزان من بڑی چیز ہے، قرآن کا تو دعویٰ ہے علم اس کی تائید نہیں کرے گا، اور جس کی تائید علم نہیں کرے گا ایمان اس کی تائید کیسے کر دے گا. اور پھر بات جو تھی میں کئی دفعہ دہرایا کرتا ہوں، بات تو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دی ہے، اور قصہ ہے ابلیس و آدم. بڑی صاف بات. آدم سے بھی ایک کو حکم دیا گیا، اس سے لغزش ہوئی، اس نے معصیت کی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے لغزش کھائی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی لغزش کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. کہا کہ ہاں تو نے جب اپنے فعل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اس کا احساس تمہیں ہو گیا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے، تم سے لغزش ہوئی ہے، اس لیے اب تمہارے لیے بعض آفرینی کا امکان ہے. ٹھیک ہے، جاؤ اور اس غلطی کی اصلاح کرو، جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرو. یہ ہو سکتا. آدم نے یہ کہا. ابلیس سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو ایک حکم دیا گیا تھا تو نے اس کی معصیت کیوں کی؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. میں نے کہاں غلطی کی، میں نے کہاں معصیت کی؟ تو نے مجھے غلط راستے کی گزار دیا، تو نے گمراہ کر دیا مجھے، میں نے یہ کر دیا. اب مجھے یہ کہہ رہا، کہا کہ تیرے لیے بعض آفرین کا کوئی امکان نہیں. ذمہ داری نہیں قبول کرتا، خود کیا ہے کچھ اور اس کے متعلق ذمہ دار دوسرے کو ٹھہراتا ہے. کس دوسرے کو؟ جسے ہم ہر روز برادران جی ہر سانس میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنے ہر عمل کا. خدا کی مرضی ایسی.
کہتا ہے یہ کہ تو نے یہ کچھ کرا دیا مجھ سے، میں نے نہیں کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ابلیس مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، تو ایسے ذہن میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی اور غصہ چڑھ گیا اللہ میاں نے، تیری ایسی عجیب آنے من، جہاں غصے چڑھنے اور راضی ہونے کی بات نہیں، یہاں تو قانون کی بات ہے۔ جس نے یہ کہا کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں، مجھے احساس ہے اپنی ذمہ داری کا، وہ اصلاح کر سکتا ہے۔ جو یہ ساری عمر کہتا رہا کہ میں ذمہ داری اس کا نہیں ہوں، اور اس کے بعد اس ذمہ داری کو کسی پڑوسی کے سر کے اوپر نہ تھوپے، کہے کہ خدا یہ کچھ کرا رہا ہے، یعنی میں اس کو بدل ہی نہیں سکتا، وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا؟ یہ جو ہے کہ ابلیس مایوس ہے ہمیشہ کے لیے، مایوس وہی ہے جس کے لیے اصلاح اور باز آفرینی کا امکان نہیں باقی رہا۔ امکان کس کے لیے نہیں؟ جو اپنی ذمہ داری کا اعتراف نہیں کرتا، جو اپنی غلطی کو دوسرے کے سر تھوپتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو یا اور احباب کو لیتے آئیے جن کی ذہنیت یہ ہو، پھر دیکھیے کہ وہ اپنی کسی قسم کی کسی خرابی میں اصلاح کر پاتے ہیں، جن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ مانے ہی نہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ یہ ہے ابلیسیت، وہ ہے آدمیت۔ وہاں امکان ہے باز آفرینی کا، یہاں امکان نہیں باز آفرینی۔ بات عزیزان من صاحب، سوال اب یہ ہے کہ ان چیزوں میں ختم اللہ علیہ وسلم، خدا نے یہ بات کی، اس چیز کے صحیح طور پہ نہ سننے سے یہ الجھاؤ پیدا ہوتی ہے۔ ہم براہ راست خدا کو فائل کراتے ہیں، خدا یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، خدا نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اپنے کرنے کے لیے ہم نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کائنات میں اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق کرتے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اپنی اس روش کے اندر ہم کبھی تبدیلی نہیں کرتے۔ اور فرمایا آپ نے خدا یہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے خدا؟ آگ میں جلا دینے کی خاصیت پیدا کی خدا نے، خود اپنی مشیت سے، خود اپنے ارادے سے، قادر مطلق ہے وہ، اس نے آگ میں جلانے کی اور پانی میں تسکین دینے کی خاصیت جو پیدا کی ہے، یہ اس کا کچھ پلان ہے جس کے مطابق اس نے ایسا کیا ہے۔ وہ پابند نہیں ہے، پورا اختیار رکھتا تھا، لیکن جب یہ آگ میں خاصیت پیدا کی کہ وہ جلا دے گی، یہ جو چیز ہے نا، یہ پہلی چیز جس میں لا، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آگ جلا دے گی، یہ کلمات اللہ کہلاتے ہیں۔ لاز ایز ڈیفائنڈ، یہ ہے آگ حرارت پیدا کرتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جو شخص اس کے اندر انگلی ڈالے گا اس کی انگلی جل جائے گی، یہ ہمیشہ ایسا ہوگا، یہ سنت اللہ ہے۔ یہ لا وہ ہے جو ایکٹ کرتا ہے، جس جب بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کا وہ لا آپریٹ کر دے گا کہ آگ جلا دیتی ہے، یہ سنت کہلاتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کلمات کے متعلق کہا لا مبدل لکلمات اللہ، وہ جو قانون اس نے بنا دیے ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ قوانین جس طرح سے عمل کرتے ہیں، لاز ایز اپلائیڈ، سنت اللہ، ان میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یوں کہیے کہ قانون کے معنی یہ ہیں، لا کے معنی یہ ہیں خدا کے قانون کے، ہاؤ دی ول آف گاڈ آپریٹس ان دس یونیورس، خدا کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا پلان، اس کی ول اس کائنات میں آپریٹ کیسے کرتی، اس کائنات میں وہ کار فرما کیسے ہوتی۔ یہ جو موڈ ہے نا اس کے کار فرمائی کا، ورک کرنے کا، اس نے کہا ہے کہ اس میں تبدیلی کبھی نہیں ہوتی۔ تو جب کسی ایک روش میں تبدیلی نہ ہو تو اسے لا کہتے ہیں۔ قانون بھی ایک حکم ہوتا ہے، حکم اور قانون میں فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکم گھڑی گھڑی بدلتا رہے، حکم جو کبھی بدلے نہیں اسی طرح سے رہے،
اسے قانون کہتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، بارش برسنے کے لیے ایک قانون بنا، سورج کی حرارت سے سمندر کا پانی ایواپوریٹ ہو کے اوپر گیا، وہ اس ہوا سے ہلکا تھا اس لیے اوپر چڑھا، وہاں جانے کے بعد ہوا نے اس کو ادھر سے ادھر دھکیلا، جسے ہم بادل کہتے ہیں، کسی ایسے مقام کے اوپر آیا جہاں وہ ٹھنڈا ہوا۔ قانون یہ تھا کہ جب کوئی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پانی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اگلا قانون یہ تھا کہ پانی ہوا سے بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ہے قانون خداوندی۔ اگر کہیں یہ کہا جائے کہ ایک جگہ قرآن نے کہا ہے کہ بارش خدا کے اذن سے ہوتی ہے، اذن کے معنی ہے یہ قاعدہ، یہ قانون جو کچھ، اور اگر وہ کسی دوسری جگہ کہے کہ خدا بارش برساتا ہے، بات وہی ہے، اس میں دو لفظ انڈرسٹوڈ ہیں، اور وہ یہ ہیں اگر ان کو آپ درمیان میں رکھ لیا کریں تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خدا بارش برساتا ہے کی جگہ کہیے خدا اپنے قانون کے مطابق بارش برساتا ہے، خدا ہی مریض کرتا ہے، خدا اپنے قانون کے مطابق مریض کرتا ہے، خدا ہی شفا دیتا ہے، خدا اپنے قانون کے مطابق شفا دیتا ہے، خدا ہی مارتا ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق موت طاری کر دیتا ہے۔ کیوں عزیزان ایمان اس میں کوئی کسی قسم کی بھی آپ کو الجھن باقی رہتی ہے؟ لیکن ایکسپریسلی وہ یہ چیز کہتا کیوں؟ اس میں بڑی چیز، کائنات کے اندر ایک نظریہ ہے جسے میٹیریلسٹک کانسیپٹ کہتے ہیں، مادی نظریہ۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات کے اندر قانون کے مطابق ہوتا ہے، لاز آف نیچر۔ ان قوانین کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن نے خود کہا تھا کہ ہم نے یہ جو فطرت کے قوانین ہیں ان کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت آدم کو دے رکھی، اللہ تمام کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد وہ وہیں رک جاتا ہے، ایک مادہ پرست، ایک میٹیریل۔ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ان قوانین کے تابع ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہیں سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے خدا وغیرہ والی بات جو ہے وہ سب وہ نہیں ہے۔ کائنات کریٹ ہوئی ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، اور ذہن انسانی تو انتہا تک جا ہی نہیں سکتا، کسی مقام پہ اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وہاں اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی۔ وہ یہ کہتا ہے، اس کہہ دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ انسانی دنیا میں آتا ہے تو یہاں اسے طبی قوانین کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں ملتے۔ لاز آف نیچر انسان کی فزیکل لائف یا طبی دنیا کے اوپر تو آپریٹ کرتے نظر آتے ہیں، اس کی جو انسانی دنیا ہے اس کے لیے کوئی قوانین نہیں نظر آتے، اور جب نظر نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میدان میں انسان آزاد ہے، جس قسم کے جی چاہے وہ قوانین اپنے لیے بنائے، اور پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ پہلی چیز تو قرآن نے یہ کہی کہ بات تو تھی یہی کہ خدا اپنے قوانین کے مطابق یہ کرتا ہے، کہیں اس نے کہہ دیا کہ بارش اس کے قانون کے مطابق برستی ہے، اذن کے مطابق، کہیں یہ کہا کہ بارش خدا برساتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ بات ہر وقت راسخ کرتا چلا جائے کہ قانون بجائے خیش کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جو خود یہ کرتا ہے، کوئی قوت ہوتی ہے جو ان قوانین کو اس طرح سے نافذ کرتی ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے چلے جائیں۔ قانون تک کھڑے ہو کے بس وہاں نہ رک جاؤ، یہ بھی مانو، یہ سوچو کہ قانون کے پیچھے ایک قوت ہے، کائنات کریٹ کی، اس کو سسٹین کرنا جو ہے، غور کیجیے کتنی بڑی قوت کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کو سسٹین کیا جائے، ہر آن اس کے تقاضوں کے مطابق ضروریات دی جائیں، ان میں اضافے کیے جائیں، اس میں ایوولوشن کا پروسیس جاری ہو، اس کے پیچھے ایک قوت کی ضرورت ہے۔ جب خدا اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ نظریہ نہ ذہن میں قائم کر دو کہ بس یہ قانون کسی طرح سے آ گئے ہیں،
اس کے بعد اب سوال ہی نہیں کہ پیچھے کوئی ہے. وہ مومن کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ یہ چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں, یہ قوانین خدا کے مرتب کرتا ہے, خدا ہی ان کو سسٹین کر رہا ہے. اور اس لیے جب وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ جب کائنات کی ہر شے کے لیے قوانین خدا کے مرتب کردہ ہے, کسی شے نے اپنے لیے خود قانون مرتب نہیں کیا. برادران یہ نہیں ہوا تھا کہ بکریوں کی کہیں آل ورلڈ بکری کانفرنس ایک ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے فیصلہ یونانیمسلی اٹ واز ایگریڈ اینڈ ریزالوڈ کہ ہم صرف گھاس کھایا کریں گی, گوشت نہیں کھایا کریں گی. یہ نہیں ہوا تھا. آگ نے کہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر دیا تھا کہ میں جلایا کروں گی. پانی نے یہ نہیں اپنے متعلق کہا تھا کہ میں نشیب کی طرف بہا کروں گا. یہ قوانین ان اشیاء کے خود مرتب کردہ وضع کردہ نہیں. جو مومن یہ مانتا ہے کہ یہ قوانین ان کے مرتب کردہ نہیں, وہ یہ مانے گا کہ انسان کی انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین وہ نہیں ہو سکتے جنہیں یہ خود مرتب کرے. یہ تو فطرت کے قاعدے کے خلاف نہیں جائے گی بات. خود قانون فطرت اسے یہ سجیسٹ کرے گا اور یہ مانے گا کہ کوئی شے اپنی زندگی کے لیے آپ قانون وضع نہیں کر سکتے, اور جو قوانین اس کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کے تابع جب وہ زندگی بسر کرتی ہے تو وہ نہایت سکون اور پیس اور اطمینان کی زندگی ہوتی ہے. کوئی نقصان اور حرج واقعہ نہیں ہوتا, ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے, دوسری چیزیں بھی نہایت اطمینان سے اس کے لگ جاتی ہیں. خرابیاں اس وقت آتی ہیں جب وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو انسانوں کی زندگی میں بھی اگر یہ بات مان لی جائے کہ قوانین اس کے لیے کوئی نہیں ہے اور یہ خود وضع کرتا ہے, تو ساری نیچر کے خلاف ہم نے ایک مسلمہ مانا. اور پھر جب خود وضع کرتا ہے تو خود ہی جب جی چاہے توڑ دیتا ہے, جہاں جی چاہے اپلائی کر دے, جہاں جی چاہے اس کو توڑ دے. یہ چیز کہ جہاں جی چاہے فریب خوری سے دوسرے کا مال ہتھیا لے اور اس کو کھا لے اور اس کی چیزیں لے اور اس سے یہ عیش اڑائے, یہ چیز اس کے اپنے وضع کردہ قانون کے مطابق. ایک قانون ایسا بھی ہے جو اس نے خود نہیں وضع کیا, یعنی چوری کا مال نہیں. سنکھیاں اگر کھا لے تو اس کے بعد جو کچھ اس سے بیتتی ہے یہ اس کو بدل نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ قانون اپنا وضع کردہ نہیں تھا. جس نے یہ قانون وضع کیا تھا وہ ایک قوت رکھتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کے لیے سنکھیا وہی اثر پیدا کرے. اور جب انسان قانون وضع کرتا ہے اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, تو پھر اس کو یہ اختیار ہوتا ہے یہاں کوئی قانون برتے وہاں کوئی قانون برتے. اس وقت کوئی قانون ہو, کل کو کوئی قانون ہو, میرے لیے کوئی ہو, دوسرے کے لیے کوئی ہو, اپنی پارٹی کے لیے اور ہو, دوسروں کے لیے اور ہو, اپنی قوم کے لیے اور ہو, دوسروں کے لیے اور ہو, پھر جب جی چاہے اس کو بدل دے. مومن جب اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے کہ قانون کسی شے کے لیے وہ شے خود نہیں وضع کر سکتی, قانون وضع کردہ ملتے ہیں, تو اس سے یہ ماننا ہوتا ہے کہ انسان کی انسانی زندگی کے لیے بھی وہ خود قانون نہیں وضع کرتا. یہ قانون اسے وہیں سے ملنے چاہیے جہاں سے اس کی طبعی زندگی کے لیے قانون بنے, اور وہ قانون اٹل ہونے چاہیے. وہ قانون ہر انسان کے اوپر یکساں اپلائی ہونے چاہیے, ان کے نتائج ہر جگہ یکساں نکلنے چاہیے. یہ ہے وہ مسلمہ جس سے انسان اس نتیجے میں پہنچتا ہے جب یہ تسلیم کرتا ہے کہ قوانین فطرت جو ہے خدا کے وضع کردہ ہے, اور اس کے لیے خدا یہ کرتا ہے کہ بات جہاں کرتا ہے کہ آگ یوں کرتی ہے, بارش یوں برستی ہے, اس کو نسبت اپنی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مانو یہ کہ خدا اپنے قوانین کے مطابق یہاں یوں کرتا ہے, تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر بھی یہ چیز سمجھ لو کہ یہاں بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ خدا کا قانون ہمارے اوپر وہ نافذ ہو اور اس کے مطابق یہ چیزیں ہوں. لیکن یہ نہ سوچ لیجئے کہ انسان اگر اپنے لیے قوانین خود وضع کر کے ان کے مطابق جیسا جی چاہے زندگی بسر کرے تو خدا کے قوانین جو اس سے اپلیکیبل ہونے چاہیے وہ سارے معطل ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. دو خدائیاں نہیں چل سکتی.
اس کو اس کا تو اختیار ہے کہ چاہے تو سینکیاں کھا لے اور چاہے نہ کھائے. بکری کو اس سے اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ چاہے تو گھاس کھائے اور چاہے تو گوشت کھائے، اس لیے وہاں بات خرابی نہیں ہوتی. انسان کی زندگی میں یہ صورت ہے، قانون ہے اٹل، یہ اختیار اسے دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق چلے یا اس کی خلاف ورزی کر لے. سینکیاں ہلاک کرتا ہے، اٹل ہے. پانی کا ایک گلاس پیاس بجھاتا ہے، اسی پانی کے اندر گھوپ ہو جائیے آپ تو موتاری ہو جاتی، اٹل ہے. قانون اس کا وضع کردہ نہیں ہے، اختیار ہے اس کو اس کے مطابق چلے جو اس کی خلاف ورزی کرے. قانون اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے. بیان ہی یہی چیز انسان کی انسانی زندگی کا متعلق ہے. برادران عزیز، جب اس نے یہ کہا ہے یہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یاد رکھو ظالم کی کھیتی پلٹ نہیں سکتی. یہ ایسا ہی قانون ہے جیسا یہ کہنا ہے کہ سینکیاں کھانے والا بچ نہیں سکتا. وہ بھی قانون اٹل ہے، یہ بھی قانون اٹل ہے. انسان کو اس کا اختیار ہے کہ سینکیاں کھائے یا نہ، اس کے نتیجے سے نہیں بچ سکتا. انسان کو اس کا اختیار ہے کہ ظلم کرے یا انصاف کرے، لیکن ظلم کرنے کے بعد اس کے نتیجے سے اسی طرح نہیں بچ سکتا جیسے سینکیاں کھانے کے بعد اس کے ہلاکت آفران نتیجے سے نہیں بچ سکتا. یہ ہے عزیزان من وہ علم اور حکمت جس کے لیے قرآن نے ان تمام امور کو جو قوانین خداوندی کے تابع یہاں ہوتے ہیں اس انداز میں کہا ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے، خدا ایسا کرتا ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا، بات سمجھنے کے لیے ہمیشہ اس کا ترجمہ یہ کر لیجیے، مشیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جیسے جی چاہے کرتا رہتا ہے. مشیت کے معنی ہے کہ ان قوانین کو اس نے اپنے ایک پلان کے تابع بنایا ہوا ہے، کرتا ہے وہ ہر کام قانون کے تابع. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. لہذا جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کا قانون پھر یہ کرتا ہے، خدا اپنے قانون کے مطابق پھر یہ کرتا ہے کہ ان کی سمجھنے سوچنے کی فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں مطلوب ہو کر رہ جاتی ہیں. کیوں رہ جاتی ہیں؟ اس کیوں کے لیے سارے قرآن میں دیا ہوا. کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں برادران عزیز کہ جس کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی ہو. وہ جسے چاہتا ہے مملکت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، یہ ہے نا جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں. سن لیجئے جو بات میں کہنے والا ہوں، غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا. کوئی بات ایسی نہیں قرآن کریم میں جس میں ایک مقام پہ یہ کہا گیا ہو کہ خدا یوں کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے مقام میں یہ نہ بتایا ہوا ہو کہ یہ خدا کا کون سا قانون ہے جس کی روح سے ایسا ہوتا ہے. کہیں اگر دقت پیش آئے تو بہرحال آپ کا یہ عاجز آپ کے سامنے مجھ سے پوچھ لیجیے. تمام مقامات ایسے ہیں جیسے یہاں آپ نے دیکھ لیا ختم اللہ علی قلوبہم، الفاظ کی روح سے نظر آتا ہے کہ خدا موریں لگاتا ہے. کم از کم 6 آیتیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ موریں لگتی کیسے ہیں. تو جب یہ بتا دیا کہ یہ کیسے لگتی ہیں تو پھر تو وہ بات نہیں ہے کہ خدا جس طرح سے جی چاہتا اپنی مرضی سے لگا دیتا ہے. اس نے خود بتا دیا کہ یہ یوں لگتی ہیں. ہمارے ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے پھر یہ مہریں لگ جاتی ہیں. اور جب انسان خود اپنے قلب کے اوپر، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ مہریں لگا لیتا ہے، پھر اس انسان کے لیے یکفا ہے کہ دوسرا انسان اس کو ان کی غلطیوں پہ سمجھائے یا نہ سمجھائے، تو اس کے خطرناک عواقب سے آگاہ کرے یا نہ کرے، وہ خود ہی نہیں سمجھنا چاہتا، اس نے ایسا کر لیا ہے. یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کی روح سے اس اہم مسئلے کی حقیقت، جس کے غلط مفہوم نے اتنا ہی نہیں کہ افراد کو ہمارے ہاں تباہ کیا ہے، پوری کی پوری قوم کو 1000 برس سے حر معطل بنا کے اسے زندہ قوموں کی صف میں رہنے ہی نہیں دیا. آج ہم نے سورہ بقرہ کی 7ویں آیت ہمارے سامنے تھی، ہم نے اس کو لے لیا. اس کے بعد ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا. آئندہ درس میں یہ عرض کروں گا کہ عذاب کے معنی کیا ہے.
یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم نے تو جب عذاب سمجھا تو اس کے بعد یا تو قیامت تک یا اس سے ذرا کیا تو قبر سے وہ شروع کیا اور ہم نے اس کو یاد رکھیے، ہم نے اس کو اٹھا رکھا ہوا ہمیشہ آنے والی دنیا کے اوپر۔ اس دنیا کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ قرآن کی روح سے عذاب کے معنی کیا ہے، عذاب آتا کس طرح سے ہے، اس دنیا میں کیسے آتا ہے، اس کے بعد کی زندگی میں کیسے آتا ہے، اور عذاب عظیم جسے کہا ہے قرآن نے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم تیسری کیٹیگری لیں گے، اور وہ کیٹیگری ہوگی ہماری اور آپ کی۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اور اس کیٹیگری کو سامنے